خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1441 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 27واں روزہ نماز عصر کے بعد والا مدنی مذاکرہ شروع ہوا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ یا اللہ میرے والدین کی، میرے باپا کی، میرے مرشد کی اور میرے نانا کی مغفرت فرما، ہمیں غم رمضان عطا فرما اور جلدی جلدی مدینہ بھی دکھا اور جلدی جلدی ہمیں مکہ بھی دکھا۔ کرے تو کرے میرا دل ہوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ نگران شورا کے نواز سے دعا فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کا حسین منظر آپ نے دیکھا۔ اللہ انہیں ایک پکا نمازی اور نیک پرہیزگار اور دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے۔ صدیق، رضا اور حنظلہ میرا سوال ہے کہ ہم مدنی منع بھی کیا مدنی مذاکرہ دیکھا کریں؟ بالکل دیکھا کریں، اللہ ایسا دن کرے کہ مدنی منع مدنی مذاکرے دیکھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت اچھے مسلمان ثابت ہوں گے، ماں باپ کی بھی قدر ان کو پیدا ہوگی، فرما برداری کریں گے، نمازوں کا شوق ملے گا، ایمان کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ، اخلاق اچھے بنیں گے۔
ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو پھسلا کر دکھایا کریں، ڈانٹ کر نہیں، پھسلا کر. کوئی سی ان کی پسند کی چیز کا ان کو مطلب جذبہ دلا کر کے اتنی دیر دیکھو گے تو یہ ملے گا. اس بہانے شاید یہ کچھ نہ کچھ سنیں گے، ان کے کانوں میں جائے گا تو کچھ تو دل میں اترے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح یا شادی نہیں کر سکتے، اس میں ہماری اصلاح فرمائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. نکاح سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں نکاح نہ ہوتا ہو. نکاح کر سکتے ہیں اور دھوم دھام سے لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں. رمضان شریف کے بعد 2 عید سے مراد یہ بقرعید اور یہ عید الفطر و بقرعید، تو اس درمیان تو شادیاں زیادہ ہوتی ہیں. بلکہ ہاں یہ سوال شادیوں کا بڑا سیزن حیران ہوتا ہے یہ تو. ابھی تو لوگ لاک ڈاؤن کھلنے کا شاید انتظار کر رہے ہیں. اور کیا، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. 2 عیدوں کے درمیان عید کے دن بھی شادی کر سکتے ہیں. عید الفطر کے دن، عید کے دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، عید کے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شادی تو ان دنوں میں بھی منع نہیں ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے بھی. نہیں منع نہیں ہے. بس وہ شادی کرنے والوں کو چونکہ دھوم دھام چاہیے تو شاید وہ ان دنوں میں ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا ہوگا، لہٰذا یہ ہوتا ہوگا. اللہ خیر فرمائے. کرتے بھی ہوں گے، مطلب چھوٹے لیول کے لوگ کر لیتے ہوں گے، بڑے لوگوں کو نخرے بڑے ہوتے نا. اللہ آسانی کرے. جی میں عمر رضا کندری سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سفر میں دعا قبول ہوتی ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ جی ہاں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور کرنی چاہیے. سفر میں بھی قبول ہوتی ہے، حضر میں بھی قبول ہوتی ہے. سفر یہ حضر جو سفر کا ضد ہے، سفر کی ضد ہے، یعنی کہ اپنے گھر میں جب مقیم ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. سفر کے لیے خاص ہے، دعا قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی محمد. تعالی علی محمد. میں اسماء تاریہ ہند سے بول رہی ہوں. یہ بتائیے کہ تصور مدینہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں حقیقت میں مدینہ شریف چلی جاؤں. ماشاءاللہ. مدینے کو یاد کریں اور وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تصور مدینہ کا طریقہ پریکٹیکل موجود ہوگا، وہ دیکھ لیا کریں تو انشاءاللہ طریقہ آ جائے گا، طریقہ معلوم ہو جائے گا. شاید اب یہ بچی جو پوچھ رہی تو ذرا اس بیچاری کو سمجھ کتنی پڑتی ہوگی. جس نے پوچھوایا ہے اس کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی، وہ دیکھیں گے تو، اور دیکھا بھی ہوگا. اب بچی کی آواز بھی تو آن ایئر کروانی ہے نا مدنی چینل پر. چلو ہو گئی مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ فیس بک کے اوپر جو کچھ سٹیٹس وغیرہ یا اسلامک پوسٹیں لگاتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے کہ یا پھر موبائل کی حد تک یا اسے پڑھنے پڑھانے کی حد تک وہی ضروری ہے؟ برائے مہربانی اس کے اوپر کچھ روشنی ڈال دیں. اب جیسا یعنی کہ جیسی بات، اب اس میں یہ لکھا ہے کہ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، سر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. لکھیں کہ نہ لکھیں، سوشل میڈیا پر دیں یا نہ دیں، فرض ہے تو جو فرض ہے فرض ہے، جو واجب ہے واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بابر علی ویاڑی سے بات کر رہا ہوں. کیا رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے کہ وضو کرنا ضروری ہے اس کے لیے؟ سوتے وقت وضو ہونا یہ فائدے والا ہے اور ثواب کا کام ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے سے پہلے پڑھے یہ بھی اچھا ہے. دعائیں بھی ہیں اس کی مشہور دعائیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور بھی دعائیں یہ بھی پڑھیں. یا بسم اللہ پڑھنی ہے تو پڑھنا چاہیے. یہ اپنے 21 بار
21 टाइम, तो इंशाअल्लाह अचानक मौत से हिफाजत होगी। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज रजा अत्तारी मोहम्मद हसनी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि रोज़ों का कज़ा उम्र कैसे किया जाए, और अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि मेरे आंखें कमजोर है और मुझे आलिम बनने का शौक है, क्या मैं दर्स निज़ामी पढ़ सकूंगा? हमारी कौम में कोई आलिम नहीं है, यहाँ तक हमारे कौम में कोई सिर्फ एक ही हाफिज है, आलिम कोई भी नहीं है। मुझे आलिम बनने का शौक है और अमीर अहले सुन्नत से ये अर्ज है कि मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे और मुझ गुनहगार के लिए ये दुआ करे कि दुनिया की मोहब्बत से नफरत हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त जज्बा है आपका। आंखें आलिम बनने में रुकावट तो नहीं है, दर्स निज़ामी का कोर्स करने में रुकावट नहीं है। हमारे पास दर्स निज़ामी वाले नाबीना भी हैं और मुदर्रिस भी हैं, पढ़ाते भी हैं, खुद नाबीना पढ़ाते भी हैं, दर्स निज़ामी कराते हैं। तो इस तरह मतलब है कि आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आंखें हैं, कमज़ोर है। अल्लाह करीम नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खैरात आपकी झोली में डाले और आपकी आंखें पहले से भी अच्छी हो जाएं, अल्लाह करे। अगर रोज़े किसी पर बाकी तो उसकी ये गौर करे कि कितने रोज़े हैं, ज़न्ने गालिब करे, अगर याद नहीं है तो, वरना जितने याद हैं उतने रोज़े वो एक एक करके, एक के बदले एक, रमज़ान शरीफ के अलावा। और जो 5 दिन रोज़े रखना शरीयत में हराम है, यही एक तो रमज़ान शरीफ के बाद जो ईद आती है जिसको ईद उल फित्र कहते हैं, मीठी ईद भी कहते हैं, तो इस ईद का एक दिन रोज़ा हराम, और बकरीद के 4 दिन 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन रोज़े हराम। तो ये कुल 5 दिन के रोज़े हराम है, गुनाह है। इनके अलावा सारा साल जो है ना, वो जब जब आपकी ताकत हो, हिम्मत हो, बल्कि ये है कि कज़ा है इसको तो करना जल्दी चाहिए, कोई सी रुकावट ना हो, सख्त मजबूरी तो फौरन कज़ा रोज़े अदा कर लेने चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो भी हमें कॉल आई अमीर सुन्नत सर्ज है, इसमें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिल रहा है। एक तो ये कि इन्हें इस बात का दर्द है कि हमारे यहाँ कोई आलिम नहीं है। ना जाने ऐसे कई बड़े बड़े इलाके होते हैं जिन्हें उलमा नहीं होते, और वहाँ से अगर कुछ ना कुछ नौजवान या जो अल्लाह जिनको तौफीक दे वो अगर आ जाएं और आलिम बने, इल्म दीन हासिल करें, और अगर अपने ही शहर या इलाक़ों में वापस जाएं तो हो सकता है कि वहाँ वालों के लिए बहुत बड़ी और नेमत बन जाएं और इनकी शरई रहनुमाई हराम व हलाल, जायज़ व नाजायज़ के ताल्लुक़ से हो। ये बहुत ज़बरदस्त जज्बा था। अल्लाह ताला हमें भी नेकी की दावत का जज्बा अता फरमाए। इन्होंने कहा कि मेरी आंखों की रोशनी कमज़ोर है, क्या मैं बन सकता हूँ आलिम? ये जज्बा है, ये जज्बा। मरहबा। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। इंशाअल्लाह आप कोशिश फरमाएंगे, अल्लाह ताला राहें खुद ही खोल देगा। हमारा सवाल अर्ज है कि मेरे भाई का छोटा एक बच्चा था, उसने भूले से दूध पी लिया था मेरी घरवाली का, उससे उसका अगर रिश्ता कराए तो जायज है? किन दिनों में दूध पिया था? असल वो दूध पीने की मुद्दत है 2.5 साल, 30 महीने, 30 मंथ्स, ये इस्लामी हिसाब से। अलबत्ता 2 साल पूरे होने के बाद, 6 महीने के इस्लामी साल के 2 साल पूरे होने के बाद दूध पिलाना हराम है बच्चे को। लेकिन ये कि 2.5 साल के अंदर अगर दूध, 2 साल के बाद भी 2.5 साल के अंदर अंदर दूध पी लेता है तो निकाह हराम हो जाता है, हुर्मत निकाह इससे साबित हो जाती है। तो अब अगर जो मैंने उम्र बताई आपको, इस उम्र के दौरान अगर उसने दूध पिया है तो मतलब ये कि वो निकाह का मसला खड़ा होगा और निकाह नहीं होगा अपने बेटे से उस बच्चे का। मुफ्ती साहब मजीद कुछ इरशाद फरमा दें। जी, आपने बजा फरमाया कि जिस बच्चे ने दूध पिया है
تو اب اس آدمی کے کسی بھی بیٹی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے کہ مریض کی اگر نمازیں رہ جائیں تو کیا وہ معاف ہیں؟ اس میں وہ بے ہوشی کے تو کچھ مسائل ہیں، لیکن بیمار جو ہے جو ہوش میں ہے اس میں بے ہوشی میں بھی مسائل ہیں، مطلقاً معاف نہیں ہے. تو بیمار ہے تو اس پر تو نماز ہے، اور اشارے سے پڑھنے کی بھی تو گنجائش ہے. جہاں ناممکن ہو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ممکن ہے تو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، جبکہ سجدہ حقیقی پر قادر ہے. جس طرح نارمل ایک آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کو سجدہ حقیقی بولتے ہیں. تو بیمار کیسا بھی ہو نماز اس کو معاف نہیں ہے. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ حضور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو گھر والی کو بہن کہہ دیا یا گھر والی نے اپنے شوہر کو بھائی کہہ دیا تو کیا اس طرح نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اب یہ کہ پہلے بہن اور بھائی کہہ دیا اور اب وہ یہ یاد آیا کہ ہاں یار مسلمان تو بھائی بھائی ہے، تو خیر وہ بھائی یا بہن جو آپ نے پوچھا ہے جتنا اس کا جواب ہے تو وہ کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. البتہ ممانعت ہے اس کی، کہنا نہیں ہے. ماں نہیں کہنا بیوی کو، بہن نہیں کہنا ہے. اس طرح بیوی بھی اپنے شوہر کو بھائی باپ وغیرہ نہ کہے. یہ بھی ہے نا مفتی صاحب؟ جی یہی ہے جیسا آپ نے فرمایا. نہیں اس میں یہ تھوڑی ہے نا ہٹی کہ اب وہ یہ اصول تو سب کو پتہ نہیں ہوتا. انما المؤمنون اخوہ، کہ اسلامی بھائی اسلامی بہن، ایمان کے رشتے کا بھائی یا بہن. اگر بہن کی طرح کہا یا تو میری ماں کی طرح ہے تو پھر حکم تبدیل ہوگا اور وہ زہار واجب ہوگا نا اس پہ. جی اس کی صورتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی پھر وہ شرائط ہوتی ہیں کہ کس بنیاد پر اس کو زہار کہا جائے گا. لیکن بہرحال اگر انما المؤمنون اخوہ کو بھی پیش نظر رکھا تو بھی بھائی بہن ایک دوسرے کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. وہ تو توریہ ایک مخصوص صورت تھی، وہ ایک الگ بات تھی. ویسے اجازت نہیں ہے کہنے کی. مطلقاً یعنی جنرلی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن شریعت کے احکام اپنی جگہ پر جو رشتے ہیں وہ تو باقی رہیں گے. اب کسی کو بہن کہہ دیا تو اسلامی بہن اور وہ منکوحہ نہیں ہے، نکاح نہیں ہے اس سے، تو پردہ تو باقی رہے گا نا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے حضور، کیا جنات بھی غوث پاک کے مرید تھے؟ جنات تو بالکل غوث پاک کے تو خادم تھے، مریدین بھی بالکل ہوں گے، مطلب ڈرتے بھی تھے. جنات کا بادشاہ پڑھ لیجئے رسالہ. محمد وقار اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1 سال بعد کی یا 6 مہینے بعد کی لکھواتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس کے لیے اچھا ہوگا، یہ نوکری وغیرہ کے لیے. تو اس کے بارے میں یعنی ارشاد فرما دیں کہ یہ بہتر ہے یا اس کا کوئی فرق تو نہیں؟ جزاک اللہ خیر. جھوٹ اور دھوکہ دونوں اس میں گناہ موجود ہیں. اللہ توبہ کی توفیق دے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ رات کو 12 بجے زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو کتنی دیر ہوتا ہے؟ رات میں کوئی سوال نہیں ہوتا، اور 12 بجے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوپہر کے بھی 12 بجے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سورج کے حساب سے ٹائم بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اور رات میں سوال نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
मेरा सवाल है, जो भी बच्चे वीडियो गेम खेलने जाते हैं बाहर, ये क्या अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं? बुरा करते हैं। अच्छे बच्चे वीडियो गेम नहीं खेला करते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, क्या जन्नत में मस्जिद होगी? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। काबा शरीफ, वो सारी मस्जिदें दुनिया में जो हैं वो सब के सब जन्नत में जाएंगी। नई मस्जिदें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, मस्जिदें होंगी, जन्नत में होंगी। ये सवाल है कि मैं एक सर्फ वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ और मुंह पर मास्क भी पहना होता है, लेकिन फिर भी सर्फ का जायका जो है गले को महसूस होता है। आया कि इस जायके की वजह से रोज़ा टूट तो नहीं जाता? जज़ाकल्लाहु खैरा। इस तरह ये धुआं चला जाता है, आटे का गुबार भी अगर चक्की है, आटा चला गया जो हवा में उड़ रहा है, तो इसी तरह ये चीज़ जो आपने बताई, तो ये इस तरह खुद ब खुद ये जो हवा में चले जाते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अमीर अहले सुन्नत जिक्रुल्लाह का कैसा रूटीन बनाया जाए? रूटीन में जिक्रुल्लाह कर रहे हो, ये कैसे हो सके? इसी लेंगे तो नहीं होगा, सीरियस लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। तीनों टाइम खाने का बिल्कुल सीरियस लिया हुआ है, तो वक्त से पहले अलर्ट हो जाते हैं, मुझे खाने का टाइम हो रहा है, और इंतज़ार होता है कि खाने का टाइम हो। और जो रोज़ा रखते हैं वो अभी से खाने के लिए बिल्कुल तैयारियां हो रही होंगी घरों में कि बस जैसे अजान हो खाना है, मगरिब का टाइम हो खाना है ना, सीरियस लिया हुआ है ना। तो अगर सीरियस लेंगे कि फालतू वक्त मुझे रखना ही नहीं है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहना है, तो इंशाअल्लाह आदत पड़ जाएगी। फिर भूल जाएंगे तो फिर याद आ जाएगा तो फिर करेंगे, कोशिश करेंगे। या कोई लिख कर लगा दें ऐसी जगह जहाँ आपकी नज़र पड़े, उज़्कुरुल्लाह ये लिखा हो, या अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो ये लिखा हो, तो याद आ जाएगा आपको इंशाअल्लाह। या आपके नाम के साथ लिखा हो घर के अंदर कि चुपचाप क्या बैठा है, अल्लाह अल्लाह कर। यानी एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि इस तरह कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करें जिससे आपको याद आ जाया करे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने मोबाइल फ़ोन में भी रिमाइंडर भी लगाए जा सकते हैं कि अब तो मोबाइल फ़ोन का इतना इस्तेमाल है और हर काम के लिए रिमाइंडर लगाए जाते हैं कि ताकि वो आपको याद दहानी करवाती रहे चीज़। तो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी आप ये सेम काम कर सकते हैं कि आप बाहर हैं, घर के अंदर नहीं हैं, और अगर आपको याद दहानी का कोई निज़ाम बनाना है तो मोबाइल फ़ोन में ये सहूलतें मौजूद हैं कि जो आपको याद दिला सकती हैं। वही है कि जज्बा रहनुमाई करेगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद कामरान अत्तारी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे लसनत से अर्ज़ है कि क्या आम मुसलमान से भी मोहब्बत करनी चाहिए, चाहे हम उसको जानते हों या ना जानते हों? जी हाँ, मोहब्बत करनी चाहिए सारी उम्मत से। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो मुसलमान है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ये कुरान करीम में कि मुसलमान भाई भाई है। फजर की नमाज में अगर मुंह में हलक से पानी आ जाए और फिर अगर दोबारा पेट में ले जाएं तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हलक से पानी जो आता है, खट्टी डकार या इस तरह की जो सूरतें होती हैं, वो मुंह में आके अगर वो लौट भी जाती हैं तो इसमें मसला नहीं है। वो मुंह भर के मसाइल होते हैं कि मुंह भर के हुई और उसमें से चने के बराबर लौटा ली जी, वो भी मुंह भर आई। आमतौर पे असल में इस तरह जो पानी आता है ना, वो मुंह भर होना तो ये आती नहीं है इस तरह खट्टी डकार में। वो उल्टी अलग चीज़ होती है, ये खट्टी डकार या पानी आना ये अलग चीज़ होता है। कभी कोई दावत में गए होंगे ना, इफ्तार पार्टी में, और ज्यादा खा ले आदमी, नहीं, या सहरी में कोई ऐसी चीजें खा ले ज्यादा, सारा दिन अब खाना मिलेगा नहीं, तो फिर हो सकता है कि ऐसी सूरतें पैदा होती हों। एहतियात करनी चाहिए। हाँ,
روزہ آتا ہے مطلب ہم کو ہماری اصلاح کے لیے. اب جو سحری اور افطاری میں ڈٹ کے کھائے مطلب ٹھاس ٹھاس کے، تو اس کے بدن کی اصلاح نہیں ہوگی، الٹا وہ شاید بیماریاں بڑھیں گی اس کی. حالانکہ روزہ صحت دلاتا ہے، سمو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اب یہ کہ روزے میں آپ سر دیوار پہ مارو گے تو روزے میں وہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ وہ سر پھٹتا ہی نہیں ہے، یہ آدمی کچھ بھی ڈالے پیٹ میں، یہ مطلب لکڑ ہضم پتھر ہضم ہاضمہ رمضان میں ہو جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ رمضان شریف کے جو روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، ان کے بعد ان کو ایک خوشی کا دن دیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اس دن خوشی کریں اللہ کی نعمت پر. اللہ کی نعمت ملی، اور اس میں بھی عید کا دن بھی بڑا فضیلت والا ہے. عید کی رات فضیلت والی ہے، لیلۃ الجائزہ، واہ. اور عام مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. اللہ کرے ہمیں بھی مل جائے، آمین آمین. رمضان ہی میں مل جائے. آمین. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. کیا معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی کرنی چاہیے؟ منع تو نہیں ہے. اب جیسے تعلقات، گھر کا فرد ہوگا تو ظاہر ہے کہ ماں تو بچے کو خالی بچہ تھوڑا یوں کفلے مدینہ لگا کر بیٹھا ہوگا تو ماں پوچھے بیٹا کیا بات ہے، بولتا نہیں ہے، چپ ہو گیا، طبیعت تو خراب نہیں ہے تیری، تو وہ سمجھے گی کہ بیمار ہو گیا ہے. اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے. اب کسی کو نزلہ ہو گیا، نزلہ عام طور پر کوئی بڑی بیماری تو نہیں کہلاتی، لیکن اس میں بھی اگر اس کو ہم پوچھیں گے، دعا دیں گے تو دل تو خوش ہوگا نا اس کا. انگلی کٹ گئی ہے، نزلے کے اگر ہمدردی کریں گے انگلی کٹ گئی. نزلے کے تعلق سے جیسے کسی کو نزلہ ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، لیکن ایک سوال ہوتا ہے نزلے والے سے، آپ کو نزلہ ہو گیا ہے. نزلہ دیکھ کر یہ کہنا کہ آپ کو نزلہ ہو گیا ہے، نزلہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو دعائی دے دیں. بلکہ شاید اگر مفتی صاحب کو یاد آئے، حدیث میں اس طرح کے شاید ہے واقعات کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صحابہ کرام کی یہ جیسے آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے تو یوں ہے تو وہ ان کی عیادت کیا کرتے تھے، بیمار طبیعت پوچھا کرتے تھے. ایسا ہے غالباً. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب یا ام مسیب ان کے پاس تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ اے ام سائب تمہیں کیا ہوا ہے، تم کانپ کیوں رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بخار کی وجہ سے، اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ اس میں برکت نہ دے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، یہ تو بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے. لوگ درست دینی بات ہونے کے باوجود اسے تسلیم نہیں کرتے اور حد درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دینی درست بات ہوتی ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دینی بات، جی انہوں نے دینی بات ہی کہا ہے. اب مسئلہ یہ کہ وہ کہنے والے پر بھروسہ نہیں کرتے. یہ ہوگا نا کہ یہ جو کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہو. یہ مخالفت دینی بات کی نہیں کر رہے، کہنے والے کی کر رہے ہیں، اس پر بھروسہ نہیں ہے. شاید یہ ایک صورت بھی ہوتی ہوگی، یا بعضوں کی عادت ضد کی ہوتی ہے، وہ ضد بحث کرتے رہتے ہیں، یوں نہیں یوں ہوگا، یوں نہیں یوں ہوگا، مسئلہ یوں ہوگا. تو شریعت کے معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے. دینی معاملات میں وہ اس میں خطرات بہت ہوتے ہیں، بعض وقت کفریات بھی مجھ سے نکل جاتے ہیں، حق بات کی مخالفت ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دینی بات کہہ رہا ہے، قابل اعتماد ہے، اہل علم، تو پھر مان لینی چاہیے. ہو اہل علم، جیسا عالم دین ہے وہ بات کر رہا ہے تو مان لیا جائے.
میرا یہ سوال ہے، کیا اگر موبائل کے اندر قرآن پاک تفسیر کے ساتھ ہو اور بہار شریعت بھی ہو اور فتاوی رضویہ شریف بھی ہو موبائل کے اندر، کیا اس موبائل کو قرآن پاک کے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر موبائل میں صرف قرآن پاک ہے تو کیا قرآن پاک کے اوپر وہ موبائل رکھ سکیں گے؟ پھر بھی نہیں رکھ سکتے. وہ قرآن کریم وہ کتابی صورت میں تھوڑی ہے، اس میں وہ تو ڈیجیٹل ہے، شعاؤں کی صورت میں ہوتا ہے. ایکچولی تو تحریر بھی نہیں ہوتی اس میں. پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، بندہ گھر سے نکلتا ہے یا دکان سے نکلتا ہے تو کہنا پیچھے سے ان کو آواز نہیں دینی چاہیے، آواز دیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، تو ایسا ذہن رکھنا کیسا؟ تو بدشگونی معلوم ہوتی ہے. اگر یہ بدشگونی ہے تو پھر یہ کہ اس سے تو توبہ کرنی ہوگی. لوگ لڑتے ہیں یار، منع کیا نا پیچھے سے آواز مت دیا کرو، اس میں گھروں میں لڑائیں ہو جاتی ہیں. منع کیا نا پیچھے سے آواز صبح صبح نہیں کیا کرو. ارے کوئی بات کرو، یہ کرو، کوئی یہ کرو تو ٹوک دیتے ہیں. گھر سے باہر نکلو یار، یہ ہے کچھ باہر سے آیا لگتا ہے. نہیں، یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے. اگر یہ بدشگونی بظاہر تو بدشگونی معلوم ہو رہی ہے. بدشگونی ویسے جائز نہیں ہے، گناہ ہے. یہ اپنے بدشگونی نام کی ایک کتاب چھوٹی سی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بہترین کتاب ہے. اس کو ضرور پڑھیں تو انشاءاللہ ایسی اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو نہیں کرنی چاہیے اور ہمارے اندر یہ ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز جنازہ اگر کسی کو نہیں آتا ہو تو وہ نماز کا درود اور دعا میں اگر الحمد شریف پڑھ لے تو وہ کیسا ہے؟ پہلی تکبیر کہنے کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ ثنا پڑھی جاتی ہے، تو یہ عمومی طور پہ آتی ہے، یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے. اگر درود ابراہیمی بالفرض نہیں آتا تو کوئی اور درود پاک پڑھ لیں. اور تیسری تکبیر کے بعد دعا جو میت کی معصور ہے وہ پڑھیں، زیادہ بہتر ہے. اگر وہ نہیں آتی کوئی اور دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ پڑھ لیں. اور اگر یہ بھی نہیں آتی اور سورہ فاتحہ پڑھنے چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی حمد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر عربی آتی نہیں ہے، مطلب ایسے ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ لوگ ہوں کہ جو جنازے کی نماز میں شرکت تو کرتے ہو، نہ انہیں سورہ فاتحہ آتی ہو، نہ انہیں کوئی دعا عربی میں یاد ہو، تو کیا وہ اردو میں مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ اس کی اور ہم سب کی مغفرت فرما. نہیں، دعا یہ تو نہیں کر سکتے. اور یہ ہیں بھی سنت موقدہ یہ چیزیں پڑھنا، ثنا، درود شریف اور دعا وغیرہ، تو یہ سیکھنا چاہیے. جب ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو ان کو سیکھ لینا چاہیے انہیں. اور سورہ فاتحہ تو سیکھنا ویسے ہی جو ہے وہ پوری کی پوری سورہ فاتحہ سیکھنا یہ واجب ہے، یہ تو ضروری ہے ویسے ہی سیکھنا. تو بہرحال اردو میں دعا نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ اگر فقط تکبیریں بھی ساتھ کہہ لیں، قیام کر لیا تو اس سے نماز جنازہ کا فرض تو ان کا ادا ہو جائے گا. اب دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں اور شرمندہ بھی ہوتے رہیں کہ یہ پڑھنا کیوں نہیں آتا ان کو. سیکھنا سے مراد یہاں یاد ہونا، یاد ہونی چاہیے. سورہ فاتحہ یہ واجب ہے، پوری سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے، سائڈ پہ کھڑے ہوتے دیکھیں، تو یہی ہوتا ہوگا ان کو آتی نہیں ہوگی. میں حسن عبدال سے وصال بات کر رہا ہوں. نماز سب کے لیے ایک جیسی ہے، عورتوں کی نماز الگ اور مردوں کی نماز الگ، اس کی کچھ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. عورتوں اور مردوں کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں. شریعت نے جو الگ طریقہ بتایا تو وہ جیسے شریعت نے بتایا ویسے کرنا ہے. عورتوں کے اور مردوں کے احرام میں بھی فرق ہے. عورتوں کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں نماز ان کو معاف ہوتی ہے، مردوں کو نہیں ہوتی.
روزے نماز ان کو حرام ہوتا ہے, نمازیں معاف ہوتی ہیں ان دنوں میں, اور روزے بعد میں قضا کرنے کا حکم ہوتا ہے. تو یہ ایک کام جو بھی اللہ اور رسول کی طرف سے ہم کو ملے نا, اس میں بس وہ اس کو تسلیم کرنا ہے. ورنہ مرد و عورت میں تو فزیکلی بھی تو بہت فرق ہے نا, جسمانی طور پر کتنا فرق ہے. تو عبادتوں میں بھی ان کے جہاں جہاں فرق ہے شریعت نے بتایا تو وہاں فرق رکھنا یہ لازم ہے. عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. صلو علی الحبیب, یہ بنیاد ہی اصل میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بنیاد ہی اصل میں بعض لوگ اس طرح کی ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. سوال کرنے والے تو امید ہے کہ اس طرح نہیں ہوں گے, لیکن وہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ بھئی مرد و عورت کی نماز یکساں ہے, تو یکساں نہیں ہے. احادیث طیبہ میں اس کے فرق موجود ہیں. مراسیل ابی داؤد کے اندر, سنن بیہقی کے اندر یہ روایات موجود ہیں جید اسناد کے ساتھ, کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو علماء نے اسی بنیاد پر جس چیز میں عورتوں کے لیے زیادہ ستر ہوتا ہے اس معاملے کو اختیار فرمایا ہے مختلف احادیث کی روشنی میں. تو یہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں کہ مرد و عورت کی نماز یکساں ایک جیسی ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, کیا ویلڈنگ کا دھواں ناک میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خود قریب کر کے کھینچا تو ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. خود بخود یہ دھوئیں اڑ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ناک میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو جائے تو خالی پیٹ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بغیر سحری کے روزہ رکھنا ہوگا, فرض ہے. اگر سحری کے لیے آنکھ نہیں کھلی تو رمضان کا روزہ رکھنا ہی پڑے گا. سحری سنت ہے, کرنی چاہیے, ثواب کا کام ہے. کسی نے سحری نہیں کی تب بھی روزہ ہو جائے گا. کیا مرشدی آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہے اور نماز فجر کی ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد غسل کرتا ہے تو کیا وہ اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ ہو جائے گا, لیکن نماز فجر اس نے قضا کر دی تو یہ قضا کا گناہ تو آئے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. غسل فوراً کر لینا اچھا ہے, کہ جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کی صورت کے رحمت کے فرشتے کب کس صورت میں نہیں آتے؟ احادیث طیبہ میں رخصت دی ہے اس کی, کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے پوچھا کہ کیا فوری طور پہ اگر رات غسل فرض ہوتا ہے تو کیا فوری غسل کرنا ہوگا؟ تو اجازت مرحمت فرمائی کہ نماز کا سا وضو کر لو, اور جہاں نجاست لگی ہے اسے دور کرنے کا حکم فرمایا, اور آرام کا حکم فرمایا کہ صبح کیا جا سکتا ہے. تو رحمت کے فرشتے نہ آنے کی جو صورت علماء نے لکھی ہے وہ وہی صورت ہے جبکہ اس کے اس طرح بے غسلے رہنے کی وجہ سے اس کی نماز یا جماعت ضائع ہوتی ہو. جزاک اللہ. باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے یہ روزے کی تو کنڈیشن آپ نے ارشاد فرما دی کہ نماز نہ پڑھی گناہگار ہوا. اچھا, ایک دو باتیں ارشاد فرما دیں کہ ایک تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو روزے کی حالت میں, تو بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا جو فرض ہے وہ ساقط ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے. یہ غسل فرض ہونے کی صورت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ معاف نہیں ہے. یہ تو وضو میں بھی سنت موقدہ ہے اور اس میں فرض ہے غسل میں. تو ناک میں پانی اس طرح چڑھائیں کہ ناک کی ہڈی تک پہنچے, دماغ میں نہ چڑھنا چاہیے. اتنا زور سے نہ کھینچے کہ دماغ میں چڑھ جائے, ورنہ تو روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ذرا حلق میں ایک غرغرہ نہ کریں, بلکہ یہ حلق کی جڑ تک یہ پانی پہنچے, لیکن غرغرے کے بغیر. یہ احتیاط سے آپ کو پہنچانا ہے. دانتوں کی کھڑکیوں میں ہر طرف کوئی ریشے وغیرہ ہیں تو بھی نکالنے ہوتے ہیں, وضو میں بھی نکالنے ہوتے ہیں, لیکن وضو میں سنت الموقدہ ہے. یہ جو ناک اور اس میں منہ میں پانی پہنچانا اس میں فرض ہے.
اپنے دل میں غم رمضان کیسے پیدا کرے؟ یا اللہ، شہزادہ حسین رضا دامت برکاتہم العالیہ کا صدقے ہمیں بھی غم رمضان عطا کر۔ بتاؤ کیوں رو رہی ہے؟ رمضان جا رہا ہے، کتنے دکھ ہو رہا ہے رمضان میں؟ کتنے روزے رکھے میری بیٹی نے؟ سارے رکھے میری بیٹی۔ یہ حاجی غلام یاسین انڈونیشیا کی بیٹی ہے۔ انڈونیشیا میں یہ گھرانہ ہجرت کر گیا ہے، دعوت اسلامی والے اس کو ہجرت بولتے ہیں، کہ وہاں جا کر اب یہ دعوت اسلامی ایک کام کرتے ہیں۔ یہ اب ایک دیکھو دعوت اسلامی کا ماحول ہے، یہ بچی سارے روزے بھی رکھے اس نے رو رہی ہے غم رمضان میں۔ اللہ جس کو نصیب کرے، اللہ کریم اس پر استقامت بھی دے، ہم سب کو بھی غم رمضان نصیب فرمائے کہ اب تو رمضان جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ کاش سارا سال رمضان ہمارے دل کو درد پہنچاتا رہے۔ رمضان کے جو فضائل ہیں وہ یاد کرے، اس کے فوائد ہیں یاد کرے کہ اس کے نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، رحمتوں کی چھماچم بارشیں ہوتی ہیں، جہنم سے آزادیوں کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ اور شب جمعہ اور روز جمعہ ہر گھڑی ہر ساعت 10 لاکھ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو یوں مطلب اس کی برکتیں یاد کریں۔ پھر رمضان میں مسلمانوں کا زندگی کا انداز بھی بدل جاتا ہے، کیسی رونقیں، مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، تراویح کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے، چاروں طرف قرآن کریم کی تلاوتوں کا ایک سما ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بندہ یاد کرے تو رمضان کا دل میں غم پیدا ہوتا ہے، کبھی چلا جائے گا تو سب سما سنا سنا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ جو زکوٰۃ ہیں وہ بچے کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بچہ ایک سمجھدار ہوتا ہے، دوسرا بے سمجھ ہوتا ہے، تو ان دونوں کے حساب سے یہ بتا دیجئے کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر بچہ بالغ ہے تو اس کے اپنے احکام ہیں کہ وہ اگر شرعی فقیر ہے اس کو زکوٰۃ لگے گی تو اسے دے سکتے ہیں، اور اگر بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو وہ اپنے باپ کے تابع ہوگا، یعنی باپ کے ماتحت ہوگا، باپ کو دیکھا جائے گا۔ اگر باپ شرعی فقیر ہے، اسے زکوٰۃ لگتی ہے تو پھر اس بچے کو دے سکتے ہیں۔ اب اگر وہ سمجھدار ہے تو اس کے قبضہ کرتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، نہ سمجھے تو جب اس کی طرف سے اس کا سرپرست نہیں، اس کا والد اگر ہے وہ قبضہ کرے گا تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔